کی بات قرآن کی ہے. اللہ نے فرما دیا، تنبیہ کر دیا، لا یمس نہیں چھو سکتے الا المطہرون، اگر طہارت سے ہو تو چھوڑو. پھر دنیا کی تمام کتابیں دیکھیں کہ رائٹر کتاب کو لکھتا ہے، لکھنے کے بعد آخر میں لکھ دیتا ہے کہ اس کتاب میں اگر کوئی کمی ہو، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو بتا دینا، فلاں نمبر فلاں ای میل پہ. اے میرے عزیزوں، قربان جاؤ اس قرآن پہ. قرآن کو جیسے ہی کھولتے ہیں، آئے قرآن کو دیکھیں، قرآن جیسے ہی کھولتے ہیں سورہ بقرہ شریف کو دیکھیں تو اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اے قارئین قرآن پڑھنے کو جا رہے ہو تو یاد رکھنا اس قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. آؤ نا تمام دنیا کی کتابوں سے سوال کرے، جواب نہیں ملے گا، مگر قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤ میرے پیار میں. تو قرآن سے کہتے ہیں قرآن تیرا نام کیا ہے یہ بتا، تو قرآن سے یہ بھی جواب ملے گا. قرآن کہتا ہے بل هو قرآن مجید. اللہ. اب قرآن سے ہم کہیں کہ اے قرآن یہ بتا، نام تو معلوم ہو گیا کہ تو قرآن مجید ہے، ذرا یہ بتا دے تو کس کے جانب سے نازل ہوا، تو جواب ملے گا تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کے جانب سے نازل ہوا. چلو یہ بھی پتا کر لیا ہم نے. یہ بھی پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا تو کس پر نازل ہوا، تو پتا چلے گا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. اللہ اکبر. آؤ قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤ. تمام دنیا کی کتابوں سے پوچھو کہ اے کتابیں تو اپنے بارے میں بتا تو کب نازل ہوئی، مگر وہ کتابیں نہیں بتا پائیں گی. مگر آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کہ تو کب نازل ہوا، تو جواب ملے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب سوال یہ کہ اے قرآن یہ بتا کہ تو نازل ہو گیا رمضان میں، مگر دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا، اے قرآن یہ وضاحت فرما دے. تو قرآن سے جواب ملے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. یہ وہ قرآن ہے جو آج کی رات میں نازل ہوا. اللہ اکبر. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے میرے عزیزوں. اس قرآن کے بارے میں خود اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا ہوتا تو یہ قرآن کی خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے قرآن کو سماعت کیا. ہم مجھ جیسے گنہگار نے پڑھا، آپ جیسے نیک لوگوں نے سنا. ہمارے آقا کا یہ صدقہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر نے قرآن کو برداشت کیا. یہ بہت بڑا تحفہ ہمیں دیا گیا. میرے عزیزوں، بہت کم وقت میں اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت حالات نازک ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن کیسے ہیں، کبھی قرآن کے حوالے سے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے حوالے سے طرح طرح کے پروپیگنڈے، دنیا کی تمام باطل طاقتیں ہمارے پیچھے لگا دی رہی ہیں کہ کیسے بھی ان کے قرآن کو ختم کر دیا جائے، کیسے بھی ان کی مسجدوں کو ڈھایا جائے. کبھی آپ نے دیکھا ایم پی کی سرزمین پہ مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، راجستھان میں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ نوئیڈا اور دلی وغیرہ میں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے. میرے عزیزوں، گھبراؤ نہیں. اسلام کل بھی تھا، آج بھی رہے گا، قیامت تک رہے گا پورا اسلام. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام کو مٹانے والے بہت آئے، یاد رکھو میرے عزیزوں. ایک میسج لے کر جاؤ. میں یہی بتانا چاہتا ہوں، آج ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ڈرا دیا جائے کہ یہ ڈر جائے، قرآن کو چھوڑ دے. مگر یاد رکھو، ان کو جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ختم کرنا ہے، گھر گھر میں قرآن حافظ قرآن پیدا کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ کہ تاکہ یہ قرآن کی ایک آیت کو مٹانے کو مجبور ہو جائے. کوئی قرآن کی آیت کو مٹا نہیں سکتا، اس کی ذمہ داری اللہ خود رحمت تعالیٰ نے دیا گئی. میرے عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کتنی باطل طاقتیں آئی. آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کیا اپنے فرعون کو نہیں دیکھا، کتنا سپر پاور وہ تھا کہ جو چاہے وہ کر دیتا تھا. بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کٹوا دیا اس نے. آپ نے فرعون کا قارون کو نہیں دیکھا، کتنا بڑا بزنس مین جو پیسے کا مالک، شداد کو نہیں دیکھا آپ نے، یزید کو نہیں دیکھا آپ نے، چنگیز خان کو آپ نے نہیں دیکھا، ہلاکو کو نہیں دیکھا. ہلاکو کیسے مرا؟ اتنا ظلم و جابر بادشاہ تھا. ہلاکو جب چلتا تھا تو لوگوں کو کٹوا دیتا تھا. چنگیز خان کا ایک کام تھا کہ جس گاؤں میں جاتا تھا اگر اس کے خلاف ورزی کوئی کر دے تو پورے گاؤں میں آگ لگوا دیا کرتا تھا. مگر اللہ نے سب کو نیست نابود کر دیا، سب برباد ہو گئے. آج ان کی نام و نشان نہیں ہے. کوئی ہے دنیا میں مائی کلال جو چنگیز خان کا نام لیتا ہو؟ کوئی ہے مائی کلال جو ابو جہل کو اچھا کہتا ہو، جو یزید کو اچھا کہتا ہو؟ وہ پلید ہی ہوں گے جو یزید کو اچھا کہتے ہوں گے. میرے عزیز،
تو یاد رکھو ہم صحیح رہے تو سب مٹ جائیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے, یہ کچھ نہیں ہمارے بگاڑ سکتے. آپ نے ایک فار ایگزامپل ایک دیکھا موجودہ وقت ریسنٹلی حال میں ایک واقعہ آپ کے سامنے مشاہدہ ہوا. ایک آیا تھا خنزیر کا بچہ جو قرآن کو مٹانے کی بات کرتا تھا, اور 26 آیتیں قرآن سے نکالے, اسلام سے ہی خارج ہو گیا. آیا تھا قرآن نکالنے کے لیے, اسلام سے نکال دیا گیا. اللہ تو یاد رکھے میرے عزیزو, بس آج سے ہی ہو جائے. آج کی رات دعائیں ہمارے قبول ہوں گی. آج کچھ کر گزرنا ہے. اس رات سے ایک انقلاب پیدا کریں. یہ نہیں کہ صرف باتیں سن کر چلے جائیں, اپنی عاقبت کے بارے میں سوچیں. آج ہمارے پاس اعمال کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے, بہت گنہگار ہم لوگ ہیں. آئے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں. سیدنا جعفر صادق کون ہے؟ امام حسین کے اولاد میں سے آتے ہیں, امام زین العابدین کے اولاد کے نام ہے جعفر صادق. جب کسی سے مسافہ کیا کرتے تھے امام جعفر صادق, تو لوگوں سے مسافہ کرنے کے بعد کہتے تھے کہ تم نے میری بخشش کے لیے دعا کرنا, اگر تمہاری بخشش ہو جائے تو میری بخشش کرا دینا, اگر میری بخشش ہے تو میں تمہاری بخشش کراؤں گا. جعفر صادق, حضرت داؤد طائی, یہ بات آپ کو تذکرۃ الاولیاء میں ملے گی. حضرت داؤد طائی کہتے ہیں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تو آل رسول ہیں, آپ سید ہیں, میرے حق میں دعا کر دیں. حضرت جعفر صادق کہتے ہیں تو بات سید کی کرتا ہے, تو بات سید کی کرتا ہے, میں تو اس خوف میں رہتا ہوں یہ کئی بروزے محشر میرے نانا جان مجھ سے نہ پوچھ رہا ہے کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے. یہ لوگ میرے عزیز ہیں. ایک بات بتا کے اپنی تقریر کو ختم کر لوں گا. سیدنا شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں کعبہ معظمہ میں زیارت کے لیے گیا. کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے ایک نورانی شکل کے بزرگ کو دیکھا جو کعبہ معظمہ کے غلاف کے قریب کھڑے گئے اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے رو رہے ہیں, کہہ رہے اے اللہ مجھے بروز محشر اٹھانا تو نامینہ کر کے اٹھانا, اے اللہ میرے آنکھوں کی بینائی کو سلب کر دینا, کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو سوچا کہ یہ کون شخص ہے جو اس قدر رو رہا ہے. فرماتے ہیں میں طلب گیا, قریب گیا, کہا اے اللہ کے بزرگ, اے اللہ کے بندے, اے عبد صالح بتا دے آپ سے کون سی ایسی آپ کون سا گناہ کر دیے, یہ کون سی خطا ہے جس کی وجہ سے آپ اس قدر رو رہے ہیں, اللہ کے حضور رو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ پہلے اپنا نام تو بتا دیجئے. فرماتے ہیں شیخ سعدی جب اس بزرگ نے اپنا نام بتایا نا, خدا کے قسم میں تڑپ گیا. فرماتے اپنا نام تو بتا دے. فرماتے ہیں میں عبد القادر جیلانی ہوں. اللہ بڑے غوث اعظم کے چاہنے والوں, آج تھوڑی سی محفلیں کر کے آپ سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا. غوث اعظم 40 سالوں تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز غوث اعظم نے ادا کی. 15 سالوں تک قرآن ایک پیر پہ کھڑے ہو کر غوث اعظم نے پڑھا. مگر کس بات پہ ناز ہے آپ کو, کس بات پہ ہمیں ناز ہے کہ ہماری عبادتیں قابل خدا را یہ موقع ہے. میں بس آخری بات یہ کہتا ہوں اپنی اصلاح کریں. میں دعا کرتا ہوں رب قدیر سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, سب سے زیادہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. علی الا البلاغ. کھڑے ہو